رحیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے اور اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں۔ جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ 4 سٹرائکس کی گئیں۔ یہاں پر 5 بے گناہ پاکستانیوں نے شہادت نصیب کی۔ ان میں ایک 3 سال کی معصوم بچی بھی شامل ہے۔ 2 بالغ مرد ہیں، 2 بالغ خواتین ہیں۔ 31 یہاں پہ معصوم شہری انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جن میں 25 مرد ہیں اور 6 خواتین ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے اور اس کے علاوہ 4 جو کوارٹرز ہیں جن میں معصوم لوگ رہ رہے تھے اور فیملی کوارٹرز تھے 7 لوگوں کے، جو سول آبادی تھی، اس میں نقصان پہنچا ہے۔ مظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا۔ 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے اور ایک مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی، یہاں پہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہاں پہ 5 سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 یہاں پہ شہید ہیں، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 18 سال کا بچہ۔ اس کے علاوہ ایک ماں اور اس کی بیٹی زخمی ہیں اس وقت۔ مرید کے، یہاں پہ مسجد ام القریٰ کو نشانہ بنایا گیا، 4 سٹرائکس کی گئیں، ایک شہید ہے مرد، ایک مرد انجرڈ ہے، زخمی ہے، 2 یہاں پہ لوگ مسنگ ہیں ابھی۔ مسجد جو سی ہے وہ شہید کی گئی ہے اور ارد گرد کی آبادی میں جو کوارٹرز ہیں غریب لوگوں کے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلی لوکیشن ہے سیالکوٹ، اس کے شمال میں گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پہ 2 سٹرائک کی گئیں، ایک جو ان کا گولا ہے وہ مس فائر ہو گیا ہے، وہ اسی طرح وہ پھٹا نہیں ہے، اور ایک جو ان سے اوپن فیلڈ میں گرا ہے۔ تو یہ 2 سٹرائکس ہوئی لیکن یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آخری جو لوکیشن ہے وہ ہے شکر گڑھ کے قریب، اور یہاں پہ بھی 2 سٹرائکس کی گئیں، 2 امپیکٹس ہیں گراؤنڈ پہ، نقصان کوئی نہیں ہوا ہے۔ ایک چھوٹا ہسپتال جو ڈسپینسری ہے اس کو مائنر ڈیمیج ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ، بلا اشتعال، بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی۔ اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتائیں،
اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو ایک الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے. اور آج صبح میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے مرید کے اور بہاولپور میں جانا تھا، جس کا اعلان کل شام کو دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے. اور آج دن ہونے پہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان تمام لوکیشن پہ، ان تمام مقامات پہ جہاں پہ معصوم پاکستانیوں کا، معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لے جایا جائے گا، تاکہ بھارت کی اس جارحیت، اس ننگی جارحیت کو تمام دنیا دیکھے اور آپ کے سامنے لائیے. بہت شکریہ. اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ کر دیا گیا ہے. پاک فوج کی میزائل سٹرائک نے ایل او سی پر بھارتی چوکی اڑا دی ہے اور پاک فضائیہ نے بھارت کا ایک اور رافیل طیارہ مار گرایا ہے. سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے ایک انفارمیشن بھی سامنے آئی ہے. بھارتی فضائیہ کے 3 جنگی طیارے گرا دیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک فضائیہ نے بھارت کا ایک اور رافیل طیارہ مار گرایا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک پاک فضائیہ کے بھارتی فضائیہ کے 3 جنگی طیارے گرا چکی ہے. پاک فضائیہ سیالکوٹ ہڈمرالہ کے قریب 3 بھارتی ڈرون گرا دیے گئے ہیں. خالد محمود سے بات کریں گے. خالد محمود، بتائیے گا اب تک کن کن مقامات کو اور نشانہ بنایا کیا ہے؟ جی دیکھیں جی، پاکستان فضائیہ کی جانب سے بھرپور کارروائی جو ہے اس وقت جاری ہے. پہلے انڈیا کی جانب سے جو میزائل داغے گئے 6 شہروں میں، اس کے جواب میں جو ہے پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں جو ہے کارروائی کی ہے. اور پاک فضائیہ نے اب تک ایوانتی پورہ کا علاقہ ہے جنوب مغرب میں، جو کہ 17 ناٹیکل مائل ہے، یہاں پہ ایک اور رافیل طیارہ جو انڈین طیارہ ہے اس کو مار گرایا ہے. اس سے پہلے بھی 2 طیارے جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انڈیا کے 2 جو طیارے ہیں وہ مار گرائے ہیں. اس طرح مجموعی طور پر اب تک 3 طیارے جو ہیں وہ انڈیا کے گرائے جا چکے ہیں اور پاک فضائیہ کے کسی بھی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. انڈیا کی جانب سے اب واویلا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی طیارہ جو ہے انڈین حدود کے اندر جو ہے مار گرایا گیا ہے. یہ ان کے اپنے طیارے ہیں، رافیل طیارے ہیں جو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے. اس سے قبل جو ہے پاکستان نے جو ڈرون ایک طیارہ تھا وہ بھی پاکستان نے جو ایل او سی کے اوپر پرواز کر رہا تھا اور پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی اس نے کی تھی، وہ بھی پاکستان نے اس کو بھی مار گرایا ہے. جبکہ اس کے علاوہ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا انڈیا کا، وہ بھی پاکستان نے تباہ کیا ہے. اور یہ ڈرون جو ہے یہ مارا گیا تھا برنالہ سیکٹر کا. برنالہ سیکٹر بالکل ایل او سی کے اوپر ہے، جہاں پہ سیکورٹی فورسز نے اور ہماری پاک فوج نے اس کو ٹارگٹ کیا اور یہاں پہ بھی ڈرون مار گرایا ہے. اس طرح پاکستان نے مختلف جگہ پہ کارروائی کی ہے. ان کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا ہے. دودھنیال سیکٹر میں پاکستان نے جو سٹرائک کی ہے وہ میزائل سٹرائک کی ہے. پاکستان نے اسی طرح کا جواب دیا ہے جس طرح کہ انڈیا نے کوٹلی اور مظفر آباد میں میزائل سٹرائک کیا تھا، تو پاکستان نے بالکل اسی جگہ کو ٹارگٹ کیا ہے جہاں سے یہ میزائل جو ہے فائر کیے گئے تھے اور پاکستان نے اس کی چیک پوسٹ جو ہے وہ مکمل طور پر تباہ کر دی ہے. اب جو لیٹسٹ چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں اب تک 3 جو طیارے ہیں انڈیا کے وہ مار گرائے گئے ہیں، جس میں ایک اسکائی نیوز کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی رافیل طیارہ ہے. جبکہ جو ہمارے سیکورٹی ذرائع ہیں انہوں نے اب تیسرے طیارے کی تصدیق کی ہے کہ بھارتی فضائیہ کے جو 3 طیارے مار گرائے ہیں ان میں ایک اور رافیل طیارہ جو ہے وہ مار گرایا گیا ہے. یہ ایوانتی پورہ کا علاقہ ہے جو کہ 17 ناٹیکل مائل ہے اس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پہ یہ طیارہ جو مار گرایا گیا ہے. اس طرح پاکستان آرمی کی جانب سے، پاک فوج کی جانب سے، ایئر فورس کی جانب سے بھرپور کارروائی جو ہے اس وقت کی گئی ہے. خاص کر پاکستان نے جو دفاع کے شعبے میں اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا ہے پاکستان ایئر فورس نے، اور 3 طیارے جنہوں نے پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی کرنے کی کوشش کی گئی تھی ان کو مار گرایا گیا ہے. اور اب تک جو اطلاعات یہی ہیں، سیکورٹی ذرائع کا بھی یہ کہنا ہے کہ پاکستان کے تمام طیارے محفوظ ہیں اور پاکستان کے تمام ایئر بیسز محفوظ ہیں اور پاکستان کو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے. اور پاکستان نے تمام انڈین ایئر فورس کے جو طیارے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا ہے، جس میں اب تک کی اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ 3 طیارے مار گرائے گئے ہیں جس میں 2 رافیل ہیں. ایک سیکورٹی ذرائع نے اس کی تصدیق کی کہ یہ رافیل طیارہ ہے، جبکہ دوسرے کی جو اسکائی نیوز انٹرنیشنل میڈیا ہے اس نے بھی تصدیق کی. جبکہ ایک MiG 29 کی جو ہے وہ اب تک ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ MiG 29 جو ہے وہ مار گرایا گیا. اس طرح یہ مجموعی طور پر اب تک 3 طیارے جو ہیں انڈیا کے مار گرائے گئے ہیں. اس میں ایک ڈرون بھی شامل ہے پاکستان نے تباہ کیا ہے. اس کے علاوہ برنالہ سیکٹر میں پاکستان نے جو ایک انڈین چوکی تھی جہاں سے میزائل فائر کیے گئے تھے
اور پاکستان ایئر فورس نے اور گراؤنڈ فورسز نے وہاں پہ میزائل سٹرائک کیا ہے اور اس چوکی کو بھی اڑا دیا ہے. اس طرح پاکستان نے بھرپور جوابی کاروائی کی ہے, لیکن یہ جوابی کاروائی ابھی سلسلہ اس کا ختم نہیں ہوا. پاکستان نے بھرپور جوابی کاروائی جو ہے وہ جاری رکھی ہوئی ہے. اس کی مزید اطلاعات جو ہیں وہ آ رہی ہیں. جیسے جیسے وہ اطلاعات آ رہی ہیں اس میں انڈین کا نقصان جو ہے وہ ظاہر سامنے آتا جا رہا ہے. اب تک لیٹسٹ جو تھی وہ یہی تھی کہ رافیل طیارہ مار گرایا گیا ہے. اس طرح جو پاکستان کی جانب سے ایک جوابی کاروائی ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے اب آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ پاکستان نے پہل نہیں کی, پہل انڈیا نے کی تھی اور انڈیا کو اسی انداز میں بھرپور طریقے سے جواب دیا جا رہا ہے. جہاں سے انہوں نے میزائل فائر کیے ان کو اسی طرح جواب دیا جا رہا ہے. جہاں انہوں نے ہماری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی پاکستان ایئر فورس نے بالکل اسی طرح اس کو رسپانس کیا اور اس کا جواب دیا, جس کا ثبوت جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ اب تک 3 طیارے جو ہیں انڈیا کے مارے جا چکے ہیں, جن کی تصاویر بھی اب میڈیا پہ سوشل میڈیا پہ آنا شروع ہو گئی ہیں کہ یہ تصاویر ان طیاروں کی ہیں جو پاکستان ایئر فورس نے مار گرائے ہیں. لیکن جو پاکستان کی جانب سے جو پاکستان کے مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا, سویلین کو ٹارگٹ کیا گیا, اس کی تمام تصاویر اور ویڈیو سامنے آ چکی ہیں کہ انڈیا نے جو ہے پاکستان کے سویلین آبادی کو نشانہ بنایا, مساجد کو نشانہ بنایا. ایک معصوم بچہ جو ہے اس واقعے میں شہید ہوا, 2 زخمی ہوئے. اب جو کوٹلی اور احمد پور شرکیہ اور مریدکے کے جو علاقے ہیں وہاں پہ جو اب تک اطلاعات ہیں وہ اکٹھی کی جا رہی ہیں, معلومات لی جا رہی ہیں کہ آیا وہاں پہ کس جگہ پہ ٹارگٹ کیا گیا ہے. لیکن ابتدائی طور پر یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں, ہمارے ذرائع بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ سویلین آبادی کو نشانہ بنایا گیا, خاص کر مدارس کو اور مساجد کو جو ہے نشانہ بنایا گیا. خالد محمود, یقیناً بھارت کی جانب سے تو یہ بزدلانہ حملہ کیا گیا اور کہا گیا تھا کہ بھارت کو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا, اور یقیناً یہ جواب بالکل ٹھیک ہے. عامر صاحب ساتھ ہی رہیے گا. یہاں پر ناظرین کو اپڈیٹس دیتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پورے پنجاب میں ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے. پنجاب کے تمام اسپتالوں کے ڈاکٹرز اور طبی عملے کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں. تمام اسٹاف کو فوری طور پر ڈیوٹی سنبھالنے کا حکم بھی دیا گیا ہے, جبکہ پنجاب بھر کے تمام اضلاع کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. پاکستان پر بھارت کے غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں آصفہ بھٹو زرداری کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور بلا اشتعال جارحیت ہے. آصفہ بھٹو زرداری کی جانب سے یہ کہا گیا کہ حملے میں معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ آصفہ بھٹو کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ پاکستان پر بھارت کے غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے اور بلا اشتعال جارحیت ہے. حملے میں معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان پر بھارت کے اس غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. آصفہ بھٹو کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے. آپ کو بتا رہے ہیں کہ انڈیا کی جانب سے یہ جارحیت کی گئی ہے اور پاکستان کے 5 شہری مقامات کو نشانہ بنایا گیا ہے, جس پر پاکستان کی جانب سے بھی کسی حد تک جواب دیا گیا ہے. اور لیکن پاکستان کی جانب سے جو جواب دیا گیا ہے وہ یقیناً انڈیا کے جو دفاعی اثاثے ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, جبکہ بزدل دشمن کی جانب سے یہ بزدلانہ وار کیا گیا ہے پاکستان کے معصوم شہریوں پر. اور اس بھارتی جارحیت پر آصفہ بھٹو زرداری کا بھی پیغام سامنے آیا ہے. وہ کہتی ہیں کہ پاکستان پر بھارت کے غیر قانونی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں. بھارتی حملہ ہماری خود مختاری کی کھلم کھلا خلاف ورزی اور بلا اشتعال جارحیت ہے. حملے میں معصوم خواتین اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. آصفہ بھٹو کی جانب سے یہ کہا گیا ہے. مزمل ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل, کہیے گا, یقیناً پاکستان اپنے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے. اب جو جواب دیا جائے گا رسپانس کیا ہونا چاہیے, کتنا کیلکولیٹڈ ہو سکتا ہے؟ کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے بزدلانہ حملے کو شرمناک قرار دے دیا ہے. کہا بھارت کا پاکستان پر حملہ شرمناک ہے. کہا شرم کی بات ہے کہ ہم نے ابھی پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کے بارے میں سنا ہے. پاکستان اور بھارت کئی دہائیوں سے لڑ رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت کے بزدلانہ حملے کو شرمناک قرار دے دیا ہے. کہا بھارت کا پاکستان پر حملہ شرمناک ہے. کہا شرم کی بات ہے کہ ہم نے ابھی پاکستان کے خلاف بھارت کے حملوں کے بارے میں سنا ہے.
है पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। कहा भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। कहा शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। कहा शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। कहा भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। कहा भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। कहा भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। कहा शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। कहा शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के बुज़दिलाना हमले को शर्मनाक करार दे दिया है। भारत का पाकिस्तान पर हमला शर्मनाक है। कहा शर्म की बात है कि हमने अभी पाकिस्तान के खिलाफ भारत के हमलों के बारे में सुना है। पाकिस्तान और भारत कई दहाइयों से लड़ रहे हैं। सीनियर एंकर पर्सन जावेद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी 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 बताइए जी, हुक्म करें जी। हाँ जी बताइएगा, जो पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, अभी ताज़ा तरीन सूरत ये है कि पाकिस्तान ने उनका एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर जो है वो उन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने 3 उनके तैयारे गिरा दिए, एक राफेल तैयारा गिरा दिया, 2 SU-30 तैयारे जो वो गिरा दिए और 9 मकामात पे पाकिस्तान ने हमला किया इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया क्लेम कर रहा है कि 9 जगहों पे उसने हमला किया, लेकिन 5 कंफर्म हुए हैं पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान ने उसके बदले में 9 मकामात को हिट किया और पाकिस्तानी फौज जो इंडिया के अंदर दाखिल होगी। ये ताज़ा तरीन सूरत है। जी ठीक है जावेद चौधरी, ये भी बताइएगा कि अब एक 2 एटमी ताकतों के दरमियान इस तरह की जंग की सूरत हाल का पैदा हो जाना, वो भी एक तरफा तौर पर, क्योंकि भारत ने ही जंग की हमेशा पहल की बात की है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो हमेशा जवाबी कार्रवाई की बात की है, तो ये भारत ने क्यों नहीं सोचा कि इसके नुकसानात किस तरह के आ सकते हैं, क्योंकि नुकसानात दोनों तरफा होंगे और भारत का नुकसान ज्यादा होगा? नहीं, ये तो जंग है बीबी, और जंग में तो अकल काम नहीं करती होती। अगर अकल काम करे तो जंग क्यों हो? तो जाहिर है इंडिया की तरफ से एक हमला हुआ और उसका जवाब पाकिस्तान ने दिया और ये ऑब्वियस था और सबको क्लियर था। और आज ये नहीं है उन जो पहलगाम के अंदर लोग मारे गए हैं और इंडिया ने कहा था कि 13वीं से पहले हम हमला करेंगे, तो पाकिस्तान भी तैयार था। आज बल्कि ISI के हेडक्वार्टर में मीटिंग हुई और उसमें पाकिस्तान ने फैसला किया कि अगर इस किस्म का कोई इन्वीजन हुआ तो पाकिस्तान उसका रिस्पॉन्स करेगा। और पिछले तकरीबन 13 दिनों से पाकिस्तान यही क्लेम कर रहा है कि अगर हमारे साथ कुछ छेड़छाड़ की तो पाकिस्तान उसका बदला लेगा। तो पाकिस्तान ने बदला लिया। अब इंडिया की तरफ से सिर्फ मासूम शहरियों को मारा गया है और मस्जिदों पे हमला हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने ना किसी मंदिर पे हमला किया है, ना सिविल आबादी पे हमला किया है। पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया है
وہ جواب آرمی انسٹالیشن پہ، تو پاکستان کا حملہ جو آرمی انسٹالیشن پہ، یہ پاکستان کا رسپانس ہے۔ جی ٹھیک ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف بھارتی بزدلانہ حملے پر پھر جواب۔ آج رات بزدل بھارت نے رحیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رات بزدل بھارت نے پاکستان پر بلا اشتعال جارحیت کی ہے اور معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ پاکستانی افواج پاکستان کے عوام کی بھرپور حمایت سے اس وقت دشمن کی اس جارحیت کا مکمل اور بھرپور جواب دے رہی ہے، اور اس کو اس جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ معصوم اور نہتے لوگوں کو جو نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی تفصیلات سے اس وقت میں آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹوٹل 6 جگہ پہ پاکستان میں 24 امپیکٹس ہوئے ہیں بھارت کی طرف سے۔ یہ جو امپیکٹس ہیں مختلف طریقوں سے مختلف ویپنز کو استعمال کرتے ہوئے کیے گئے ہیں 6 مقامات پر۔ ان 6 مقامات پر یہ جو 24 امپیکٹ ہوئے، جو حملے ہوئے، اس میں 8 پاکستانی شہید ہوئے، 35 انجرڈ ہیں، زخمی ہیں، اور 2 مسنگ ہیں، جو ابھی تک کی ہمارے پاس ڈیمیج اسیسمنٹ ہے، جو اطلاعات ملی ہیں، اس کی یہ سمری میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں فردن ایک ایک جگہ کی تفصیل پہ آتا ہوں۔ احمد پور ایسٹ میں مسجد سبحان کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 4 سٹرائکس کی گئیں، یہاں پر 5 بے گناہ پاکستانیوں نے شہادت نصیب کی، ان میں ایک 3 سال کی معصوم بچی بھی شامل ہے، 2 بالغ مرد ہیں، 2 بالغ خواتین ہیں، 31 یہاں پہ معصوم شہری انجرڈ ہوئے ہیں، زخمی ہیں، جن میں 25 مرد ہیں اور 6 خواتین ہیں۔ یہاں پہ ایک مسجد شہید ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ 4 جو کوارٹرز ہیں جن میں معصوم لوگ رہ رہے تھے، اور فیملی کوارٹرز تھے 7 لوگوں کے، جو سول آبادی تھی، اس میں نقصان پہنچا ہے۔ مظفر آباد میں شائی والی نالہ یہ جگہ ہے، یہاں پہ مسجد بلال کو نشانہ بنایا گیا، 7 امپیکٹس ہوئے یہاں پہ دشمن کی طرف سے، اس میں ایک بچی زخمی ہوئی ہے، اور ایک مسجد جو سی ہے وہ شہید ہوئی ہے اور اس کو نقصان پہنچا ہے۔ کوٹلی، یہاں پہ مسجد عباس کو نشانہ بنایا گیا، یہاں پہ 5 سٹرائکس ہوئی ہیں، 2 یہاں پہ شہید ہیں، ایک 16 سال کی بچی اور ایک 18 سال کا بچہ، اس کے علاوہ ایک ماں اور اس کی بیٹی زخمی ہیں اس وقت۔ مرید کے یہاں پہ مسجد ام القریٰ کو نشانہ بنایا گیا، 4 سٹرائکس کی گئیں، ایک شہید ہے مرد، ایک مرد انجرڈ ہے، زخمی ہے، 2 یہاں پہ لوگ مسنگ ہیں ابھی۔ مسجد جو سی ہے وہ شہید کی گئی ہے، اور ارد گرد کی آبادی میں جو کوارٹرز ہیں غریب لوگوں کے، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ اگلی لوکیشن ہے سیالکوٹ، اس کے شمال میں گاؤں ہے کوٹلی لوہارا، وہاں پہ 2 سٹرائک کی گئیں، ایک جو ان کا گولا ہے وہ مس فائر ہو گیا ہے، وہ اسی طرح وہ پھٹا نہیں ہے، اور ایک جو ان سے اوپن فیلڈ میں گرا ہے، تو یہ 2 سٹرائکس ہوئی، لیکن یہاں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آخری جو لوکیشن ہے وہ ہے شکر گڑھ کے قریب، اور یہاں پہ بھی 2 سٹرائکس کی گئیں، 2 امپیکٹس ہیں گراؤنڈ پہ، نقصان کوئی نہیں ہوا ہے، ایک چھوٹا ہسپتال جو ڈسپینسری ہے اس کو مائنر ڈیمیج ہوا ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ دشمن کے اس بزدلانہ
بلا اشتعال بلا جواز حملے کا بھرپور جواب افواج پاکستان پاکستانی قوم کی حمایت سے دے رہی ہیں اور دیتی رہیں گی. اور آپ کو شاید یہ معلوم بھی ہو کہ یہ جو میں نے آپ کو لوکیشنز بتائیں اس میں لائن آف کنٹرول کے اوپر صرف کل جو گزرا ہوا کل ہے اس کے اوپر میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا کو لے کے جایا گیا تھا، کیونکہ یہ بلا جواز جو ایک الزامات لگائے جاتے تھے ان کے سامنے وہاں پہ کھول کے رکھے گئے تھے. اور آج صبح میڈیا باشمول انٹرنیشنل میڈیا نے مرید کے اور بہاولپور میں جانا تھا، جس کا اعلان کل شام کو دیا گیا تھا حکومت کی جانب سے. اور آج دن ہونے پہ میڈیا کو اور انٹرنیشنل میڈیا کو ان تمام لوکیشن پہ، ان تمام مقامات پہ جہاں پہ معصوم پاکستانیوں کا، معصوم جانوں کا نقصان کیا گیا، بچوں کو، عورتوں کو بربریت کا نشانہ بنایا گیا، لے جایا جائے گا تاکہ بھارت کی اس جارحیت، اس ننگی جارحیت کو تمام دنیا دیکھے اور آپ کے سامنے لائی ہے. بہت شکریہ. اور آپ کو بتائیں کہ بھارت کا بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز بھی تباہ کر دیا گیا ہے. پاک فوج کی میزائل سٹرائک نے ایل او سی پر بھارتی چوکی اڑا دی ہے اور پاک فضائیہ نے بھارت کا ایک اور رافیل طیارہ مار گرایا ہے. سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے ایک انفارمیشن بھی سامنے آئی ہے. بھارتی فضائیہ کے 3 جنگی طیارے گرا دیے گئے ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ پاک فضائیہ نے بھارت کا ایک اور رافیل طیارہ مار گرایا. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اب تک پاک فضائیہ کے بھارتی فضائیہ کے 3 جنگی طیارے گرا چکی ہے. پاک فضائیہ سیالکوٹ ہڈمرالہ کے قریب 3 بھارتی ڈرون گرا دیے گئے ہیں. خالد محمود سے بات کریں گے. خالد محمود، بتائیے گا اب تک کن کن مقامات کو اور نشانہ بنایا گیا ہے؟ جی دیکھیں جی، پاکستان فضائیہ کی جانب سے بھرپور کارروائی جو ہے اس وقت جاری ہے. پہلے انڈیا کی جانب سے جو میزائل داغے گئے 6 شہروں میں، اس کے جواب میں جو ہے پاکستان نے اپنے ڈیفنس میں جو ہے کارروائی کی ہے. اور پاک فضائیہ نے اب تک یہ وانتی پورا کا علاقہ ہے جنوب مغرب میں، جو کہ 17 ناٹیکل مائل ہے، یہاں پہ ایک اور رافیل طیارہ جو انڈین طیارہ ہے اس کو مار گرایا ہے. اس سے پہلے بھی 2 طیارے جو ہیں وہ سیکورٹی فورسز نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ انڈیا کے 2 جو طیارے ہیں وہ مار گرائے ہیں. اس طرح مجموعی طور پر اب تک 3 طیارے جو ہیں وہ انڈیا کے گرائے جا چکے ہیں اور پاک فضائیہ کے کسی بھی طیارے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. انڈیا کی جانب سے اب واویلا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کا کوئی طیارہ جو ہے انڈین حدود کے اندر جو ہے مار گرایا گیا ہے. یہ ان کے اپنے طیارے ہیں، رافیل طیارے ہیں جو پاکستان نے ٹارگٹ کیا ہے. اس سے قبل جو ہے پاکستان نے جو ڈرون ایک طیارہ تھا وہ بھی پاکستان نے جو ایل او سی کے اوپر پرواز کر رہا تھا اور پاکستان کی حدود کی خلاف ورزی اس نے کی تھی، وہ بھی پاکستان نے اس کو بھی مار گرایا ہے. جبکہ اس کے علاوہ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تھا انڈیا کا، وہ بھی پاکستان نے تباہ کیا ہے. اور یہ ڈرون جو ہے یہ مارا گیا تھا برنالہ سیکٹر کا. برنالہ سیکٹر بالکل ایل او سی کے اوپر ہے جہاں پہ سیکورٹی فورسز نے اور ہماری پاک فوج نے اس کو ٹارگٹ کیا اور یہاں پہ بھی ڈرون مار گرایا ہے. اس طرح پاکستان نے مختلف جگہ پہ کارروائی کی ہے. ان کا بریگیڈ آج رات بزدل بھارت نے رحیم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج رات بزدل بھارت نے کو تازہ ترین خبر کے بارے میں بتائیں کہ پاکستان نے بھارت کے 5 طیارے مار گرائے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف کی خبر ایجنسی